نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے تو اس کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں اور کبھی غم بھی آ جاتے ہیں۔ صحت اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں، جوانی عطا فرماتے ہیں، پھر بندے کو بیمار بھی کر دیتے ہیں۔ تو جب بندے کو کوئی بیماری آتی ہے یا تکلیف اور دکھ آتا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ تو اس کے 4 مقصد ہیں جن کو آج میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا کہ جب کبھی ہمیں کوئی بیماری آتی ہے تو اس کے 4 مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد سب سے پہلے جس کو میں بیان کرنے والا ہوں وہ ہے بندے کی، اللہ تعالیٰ بندے کو تنبیہ کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی بندے کو تنبیہ کرنا تاکہ بندہ الرٹ ہو جائے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، جس کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو یہ انسان خود اس کی کچھ خطائیں ہوتی ہیں، اور ان خطاؤں کو اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس بندے کو وہاں سے نکال کے ایک اچھائی کے راستے کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اور جس طرح سے انسان نیک عمل کرتا ہے نیکی کا بدلہ انسان کو ملتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسے جب انسان خطا کرتا ہے تو خطا کی دنیا کے اندر بھی اس کو بدلہ ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجزی بہ، کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اب تو اللہ کے عذاب سے بچنا تو مشکل ہو گیا، اب کیسے بچیں گے؟ کیونکہ جب انسان سے خطا ہوتی ہے اس کا تو بدلہ دینا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، یہ حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے۔ کیا تم کبھی بیمار ہوئے ہو؟ تکلیف تمہیں کوئی پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ہر انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ جو پریشانی ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ اس کا بدلہ ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر انسان کی جو وہ خطائیں ہیں اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان جو ہے جس وقت اس کے اوپر جب بندہ خوشی کے حالات اس کو پیش آتے ہیں تو بس اوقات انسان بھٹک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کے اوپر یہ یعنی پریشانی اور بیماری ڈال کے اپنے بندے کو وہاں سے ہٹاتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے بندے کی آزمائش۔ آزمائش کیا ہے کہ خوشی کے حالات بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا راضی ہے، اے اللہ تو نے مجھے صحت عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، تو بندہ اللہ کے اوپر بڑا راضی ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جیسے خوشی کے حالات میں مجھ سے راضی ہے، میں اس کے اوپر کوئی تکلیف بھیج دیتا ہوں، اس کو کوئی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر راضی رہے گا کہ نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو جب انسان کے اوپر یہ تکلیفیں آئیں گی اور دکھ اس کو یعنی آزمائش تکلیف آئے گی تو اب آزمائش ہو رہی ہے، اب بھی اگر حالات یعنی بیماری کے آ گئے، غمی کے حالات پیش آ گئے، دکھ کے حالات آ گئے، اب بھی یہ بندہ اللہ کی ذات سے راضی ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انعام عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کو قید میں ڈال دیا، میں نے اس کو ہتھ کڑیاں لگا دی، یعنی میں نے اس کو بیمار کر دیا ہے۔ اب بندہ اگر اس بیماری میں دنیا سے چلا گیا، ایمان والے کی بات ہو رہی ہے، اس بیماری میں دنیا سے چلا گیا تو اس کو معاف کر دوں گا۔ اور اگر یہ بندہ اس بیماری سے نکل کے کھڑا ہو گیا، یعنی اس کو شفا مل گئی اور یہ ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو یہ اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کی ساری خطاؤں کو میں معاف کر دوں گا۔ تو بیماری انسان کے خطاؤں کے گناہوں کے دھل جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جب آزمائش کیا ہو رہی تھی کہ جب بیماری آئی تو اب بندے کو اپنی زبان کو تالا لگا لینا چاہیے، کوئی ایسا کلمہ کہ جو اللہ کی ناشکری کا ہو،
کوئی ایسا کلمہ کہ جو اللہ کے سامنے شکوے کو ظاہر کرے. یعنی ایک بندے کو یہ بندہ بتا رہا ہے بھائی میں بہت بیمار ہو گیا ہوں, میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا بزنس میں, آج میرے دانت میں درد ہے. ہر ایک بندے کو بتا رہا ہے میرے سر میں درد ہے, مجھے بخار ہو گیا ہے. تو یعنی بلا وجہ ایسے لگے جیسے کہ یہ اللہ کی ذات کا شکوہ کر رہا ہے, تو یہ تو ناشکری ہے. لیکن اگر ایسی حالت نہیں ہے, بلکہ یہ بڑی خاموشی کے ساتھ, صبر کے ساتھ, اب اللہ کی طرف سے یہ تکلیف آ گئی ہے تو صبر کیے ہوئے اس کے اوپر اللہ سے عافیت مانگ رہا ہے, تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اور تیسرا جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بندے کی خطاؤں کو معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پہلا جو مقصد بتایا تھا کہ وہ ہے کہ اللہ کی طرف بندہ رجوع کرے, اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ ہے کہ بندے کے گناہ معاف کر دیے جائیں, اور پھر جو آخرت میں گناہوں کی جو سزا ہے وہ بہت بڑی ہے. تو دنیا کے اندر ہی اگر تکلیف پہنچے گی اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ دھل جائیں گے, جیسے کہ ابھی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ یہ بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. اور چوتھا جو مقصد ہے وہ ہے کہ جب بندہ کو اللہ تعالیٰ بیمار کرتے ہیں تو چونکہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آ رہی ہوتی ہے, تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے درجات کو بلند کر رہے ہوتے ہیں. کہ جیسے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر چیز پیدا ہوئی ہے, جتنی بھی دنیا جہان کے اندر ہیں, سب کے بارے میں اللہ کی ذات نے سب پہلے سے سب کچھ لکھوا دیا ہے. ما من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو زمین کے اندر جتنے حادثات ہونے والے ہیں, واقعات ہونے والے ہیں, انسانوں کو کوئی تکلیفیں پہنچنے والی ہیں, وہ سب اللہ نے لکھوا دی ہیں. جب پہلے سے لکھا پڑا ہے یعنی وہ تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب اس میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ یہ بندہ جنت کے کون سے اعلیٰ مقام پہ پہنچے گا, اور اس کے اتنے نیک اعمال نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے یہ جنت کے اوپر کے محلات میں اور اوپر کے درجات میں پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے اوپر اس بندے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں, اس کو دکھ میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اور اگر ہم حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, 2-3 احادیث مبارکہ ہیں اسی سے مضمون سے متعلق, جس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب بندے کو کسی دکھ میں مبتلا کرتا ہے, مصیبت میں مبتلا کرتا ہے, یہاں تک کہ بندے کو جب تھکاوٹ ہوتی ہے, اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا اس کو کوئی کانٹا لگ جاتا ہے, تو یہ اس بندے کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر بندے کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی وہ گم ہو گئی, تو اب اس گم ہونے کے اوپر جو بندے کو اس چیز کے گم ہونے پہ جو بندے کو پریشانی ہوئی ہے, یہ بھی اس بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, جب انسان کے اوپر کوئی بیماری آ جائے, تکلیف آ جائے, تو اس وقت میں بھی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ بیماری کا علاج نہ کیا جائے, بیماری کا علاج بھی کرنا چاہیے. بس اوقات تو بیماریاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, یعنی بیماری تو ہر اللہ کی طرف سے ہے, لیکن بس اوقات انسان کی اپنی کمیاں, کوتاہیاں اور اپنے ہی ایسے یعنی برے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جسم بیمار ہو جاتا ہے. یعنی انسان اپنے جسم کی جو حفاظت ہے وہ نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی چیزیں کھائی ہیں اور کہ جن کے ذریعے سے جسم کو فائدہ ہو, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یعنی کوئی بیماری ہے تو اس بیماری میں فلاں چیز نہیں کھانی چاہیے جو جسم کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی ترغیب دی, اور کم کھانے کے اندر جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ چند ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب جیسے بندہ ایک وہ سگریٹ پیے جا رہا ہے, حالانکہ اگر سگریٹ کو دیکھیں تو بھائی سگریٹ بہت نقصان دینے والی چیز ہے, پھیپھڑے خراب کر دے گی. گٹکے کھائے جا رہے ہیں لوگ, نسوار جو ہے وہ منہ میں دبا کے گھوم رہے ہیں, اور ایسے ہی مختلف ایسی قسم کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں. اور بندہ جو ہے نا بس اوقات وہ ڈرگس لینا شروع کر دیتا ہے,
تو یہ ساری چیزیں جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اگر کوئی بندہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہے، ایسے کام کر رہا ہے، تو وہی گویا کہ یہ بیماری کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پھیپھڑے خراب کر دو، یہ خود ہی اس کو دعوت دے رہا ہے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے میں ہر اعتبار سے صحت کا خیال رکھنے والا ہے، اور صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جسم اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، تو ہم اس کا خیال رکھیں، اور اپنے خیال بھی رکھتا ہے پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ جو بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو اب اس میں آزمائش ہوگی۔ اگر یہ بندہ ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، تو اس کو بیماری سے شفا بھی مل جائے گی اور گناہوں سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ اور اگر بیماری سخت آ گئی اور یہ بندہ ثابت قدم رہا، اللہ کی طرف متوجہ رہا اور دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کو معافی کا ذریعہ بنا دیں گے اس بیماری کو، جیسے کہ فرمایا۔ بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا بندہ ہوا اور وہ اس میں مر گیا، تو وہ تو شہید کا درجہ پا لیتا ہے۔ بیماری ایسی ہے، بس اوقات ایسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، یہ ایک خطرناک یعنی اچانک موت ہے، حادثاتی موت ہے، اس کی طرح ہے۔ تو حادثاتی موت جو ہے وہ بھی بندے کے لیے شہادت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس میں جب کبھی کوئی بیماری آتی ہے یا بزنس میں نقصان ہو گیا یا ایسے کوئی بھی اور دکھ اور غم پہنچ جاتا ہے، تو ہم ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور شریعت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ اور اگر کبھی ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کا فضل ہے، علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، جنہوں نے دین کو سیکھا ہے، تو ان سے ہم رہنمائی لیتے رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی